عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ آج ہم شامل نصاب سبق جماعت دہم کی اردو علی بخش پڑھیں گے۔ علی بخش کے مصنف قدرت اللہ شہاب ہیں۔ سبق سے قبل ان کا مختصر سا تعارف کریں گے، مصنف کا مختصر سا تعارف کریں گے۔ اس کے بعد اس سبق کے اقتباسات کی بلند خوانی، تفہیم اور الفاظ معنی لکھیں گے۔ آئیں سب سے پہلے قدرت اللہ شہاب کا مختصر سا تعارف کرتے ہیں۔ قدرت اللہ شہاب گلگت میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم جموں میں پائی۔ 1939 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے انگریزی ادب میں ایم اے کیا۔ 1941 میں ICS کے مقابلے میں کامیاب ہو کر انڈین سول سروس میں شامل ہو گئے۔ قیام پاکستان کے بعد ابتدائی 2 برس حکومت آزاد کشمیر کے سیکریٹری جنرل رہے۔ اس کے بعد وزارت اطلاعات و نشریات حکومت پاکستان میں ڈپٹی سیکریٹری اور پھر جنگ میں ڈپٹی کمشنر رہے۔ 1954 سے 1962 تک گورنر جنرل غلام محمد صدر سکندر مرزا اور صدر ایوب خان کے سیکریٹری رہے۔ 3 برس تک ہالینڈ میں پاکستان کے سفیر رہے۔ 1966 میں واپس آ کر مرکزی سیکریٹری تعلیم مقرر ہوئے۔ 1986 میں وفات پائی اور اسلام آباد میں دفن ہوئے۔ وہ زبان و بیان پر دسترس رکھتے تھے۔ ان کا اسلوب سادہ ہے، بائیں ہمہ ان کی تحریروں میں بڑی جاذبیت اور دلکشی ہے۔ قدرت اللہ شہاب صاحب لکھتے ہیں، ایک روز میں کسی کام سے لاہور گیا ہوا تھا۔ وہاں ایک جگہ خواجہ عبدالرحیم صاحب سے ملاقات ہو گئی۔ باتوں باتوں میں انہوں نے بتایا کہ علامہ اقبال کے دیرینہ اور وفادار ملازم علی بخش کو حکومت نے اس کی خدمات کے سلسلے میں لائل پور میں ایک مربع زمین عطا کی ہے۔ عبدالرحیم کون تھے؟ تو خواجہ عبدالرحیم لاہور کے معروف بیرسٹر علامہ اقبال کی زندگی میں کبھی کبھی ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ اور یہ علی بخش کون ہے؟ علی بخش تقریباً 40 سال علامہ اقبال کے نہایت وفادار خدمت گزار رہے۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد ان کی بیوی فوت ہو گئی تو انہوں نے پھر شادی نہیں کی۔ اچھا، تو یہ علی بخش بیچارہ کئی چکر لگا چکا ہے، لیکن اسے قبضہ نہیں ملتا، کیونکہ کچھ شریر لوگ اس پر ناجائز طور پر قابض ہیں۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، جنگ لائل پور کے بالکل قریب ہے، کیا تم علی بخش کی کچھ مدد نہیں کر سکتے؟ میں نے فوراً جواب دیا، میں آج ہی اب سے اپنی موٹر کار میں جنگ لے جاؤں گا اور کسی نہ کسی طرح اس کو زمین کا قبضہ دلوا کے چھوڑوں گا۔ خواجہ صاحب مجھے جاوید منزل لے گئے۔ جاوید منزل کیا ہے؟ جاوید منزل لاہور میں علامہ اقبال روڈ پر واقع ہے۔ یہ علامہ اقبال کی قیامگاہ تھی، جسے اب اقبال میوزیم بنا دیا گیا ہے اور یہ محکمہ آثار قدیمہ کی تحویل میں ہے۔ اور علی بخش سے میرا تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ جنگ کے ڈپٹی کمشنر ہیں، تم فوراً تیار ہو کر اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، یہ بہت جلدی تمہاری زمین کا قبضہ دلوا دیں گے۔ علی بخش کسی قدر ہچکچانا، جھجکنا اور بولا، سوچئے تو صحیح، میں زمین کا قبضہ لینے کے لیے کب تک مارا پھروں گا؟ قبضہ نہیں ملتا تو کھائے کڑی۔ یہ ایک قسم کی گالی ہے۔ لاہور سے جاتا ہوں تو جاوید کا نقصان ہوتا ہے، جاوید بھی کیا کہے گا کہ بابا کن جگروں میں پڑ گیا۔ لیکن خواجہ صاحب کے اصرار پر وہ میرے ساتھ ایک آدھا روز کے لیے جنگ چلنے پر آمادہ ہوئے۔ آمادہ ہونا، تیار ہونا۔ جب وہ میرے ساتھ کار میں بیٹھ جاتا ہے تو غالباً اس کے دل میں سب سے بڑا وہم یہ ہے کہ شاید میں بھی بہت سارے لوگوں کی طرح
علامہ اقبال کی باتیں پوچھ پوچھ کر اس کا سر کھپاؤں گا، لیکن میں نے بھی عزم کر رکھا ہے کہ میں خود علی بخش سے حضرت علامہ کے بارے میں کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اگر واقعی وہ علی بخش کی زندگی کا ایک جز ہے تو یہ جوہر خود بخود عشق و مشق کی طرح ظاہر ہو کر رہے گا۔ میری توقع پوری ہوتی ہے اور تھوڑی سی پریشان کن خاموشی کے بعد علی بخش مجھے یوں گھورنے لگتا ہے، گھورنا، غصے سے دیکھنا کہ یہ عجیب شخص ہے جو ڈاکٹر صاحب کی کوئی بات نہیں کرتا۔ آخر اس سے رہا نہ گیا اور ایک سنیما کے سامنے بھیڑ باڑ دیکھ کر وہ بڑبڑانے لگا۔ بھیڑ باڑ، بھیڑ کہتے ہیں ہجوم کو، رش کو، اور بڑبڑانا یہ منہ ہی منہ میں باتیں کرنا۔ مسجدوں کے سامنے تو کبھی ایسا رش نظر نہیں آتا۔ ڈاکٹر صاحب بھی یہی کہا کرتے تھے۔ ایک جگہ میں پان خریدنے کے لیے رکتا ہوں تو علی بخش صاحب مجھے بے ساختہ کہہ اٹھتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو پان پسند نہیں تھے۔ پھر شاید میری دلجوئی کے لیے وہ مسکرا کر کہتا ہے، دلجوئی کے لیے یعنی میرا دل رکھنے کے لیے، ہاں حقہ خوب پیتے تھے، اپنا اپنا شوق ہے، پان کا ہو یا حقے کا۔ شیخ پورہ سے گزرتے ہوئے علی بخش کو یاد آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایک بار یہاں بھی آئے تھے۔ یہاں پر ایک مسلمان تحصیلدار تھے جو ڈاکٹر صاحب کے پکے مرید تھے۔ انہوں نے دعوت دی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کو پلاؤ اور سیخ کباب بہت پسند تھے۔ آموں کا بھی بہت بڑا شوق تھا۔ وفات سے کوئی 6 برس پہلے جب ان کا گلا پہلی بار بیٹھا تو کھانا پینا بہت کم ہو گیا۔ اب علی بخش کا ذہن بڑی تیزی سے اپنے مرکز کے گرد گھوم رہا تھا اور وہ بڑی سادگی سے ڈاکٹر صاحب کی باتیں سناتا جاتا۔ ان باتوں میں قصوں اور کہانیوں کا رنگ نہیں، بلکہ ایک نشے کی سی کیفیت ہے۔ جب تک علی بخش کا یہ نشہ پورا نہیں ہوتا، غالباً اسے ذہنی اور روحانی تسکین نہیں ملتی۔ صاحب، جب ڈاکٹر صاحب نے دم دیا ہے، میں ان کے بالکل قریب تھا۔ صبح سویرے میں نے انہیں فروٹ سالڈ پلایا اور کہا کہ اب آپ کی طبیعت بحال ہو جائے گی، لیکن عین 5:10 پر ان کی آنکھوں میں ایک تیز تیز نیلی سی چمک آئی اور زبان سے اللہ ہی اللہ نکلا۔ میں نے جلدی سے ان کا سر اٹھا کر اپنے سینے پر رکھ دیا اور انہیں جھنجھوڑنے لگا، لیکن وہ رخصت ہو گئے تھے۔ کچھ عرصہ خاموشی طاری ہوتی ہے، پھر علی بخش کا موڈ بدلنے کے لیے میں بھی اس سے ایک سوال کر ہی بیٹھتا ہوں، حاجی صاحب، کیا آپ کو ڈاکٹر صاحب کے کچھ شعر یاد ہیں؟ علی بخش ہنس کر ٹال دیتا ہے، میں تو ان پڑھ جاہل ہوں، مجھے ان باتوں کی بلا کیا عقل، میں نہیں مانتا۔ میں نے اصرار کیا، آپ کو ضرور کچھ یاد ہوگا۔ کبھی اے حقیقت منتظر والا کچھ یاد ہے، اس نے اپنے انداز میں کہا۔ میں بھی یہی دہرا رہا ہوں، کبھی اے حقیقت منتظر والا کچھ یاد۔ ڈاکٹر صاحب اس کو خود بھی بہت گنگنایا کرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب عام طور پر مجھے اپنے کمرے کے بالکل نزدیک سلایا کرتے تھے۔ رات کو 2-2:30 بجے دبے پاؤں اٹھتے اور وضو کر کے نماز پر جا بیٹھتے۔ نماز پڑھ کر وہ دیر تک سجدے میں پڑے رہتے تھے۔ فارغ ہو کر بستر پر آ لیٹتے۔ میں حقہ تازہ کر کے لا رکھتا تھا۔ کبھی 1 کبھی 2 کش لگاتے تھے، کبھی آنکھ لگ جاتی تھی۔ بس صبح تک اس طرح کروٹیں بدلتے رہتے تھے۔ میرا ڈرائیور احتراماً علی بخش کو سگریٹ پیش کرتا ہے، لیکن وہ غالباً حجاب میں آ کر اسے قبول نہیں کرتا۔ ڈاکٹر صاحب میں ایک عجیب بات یہ تھی کہ کبھی کبھی رات کو سوتے سوتے انہیں ایک جھٹکا سا لگتا تھا اور وہ مجھے آواز دیتے۔ انہوں نے مجھے ہدایت کر رکھی تھی کہ ایسے موقع پر میں فوراً ان کی گردن کی پچھلی رگوں اور پٹھوں کو زور زور سے دبایا کروں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتے ہیں، بس، اور میں دبانا چھوڑ دیتا تھا۔ اس وجہ سے وہ اپنے نزدیک سلایا کرتے تھے۔
ہر چند میرا دل چاہتا ہے کہ میں علی بخش سے اس واردات کے متعلق کچھ مزید استفسار کروں، لیکن میں اس کے ذہنی رابطے کو توڑنے سے ڈرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب بڑے درویش آدمی تھے۔ گھر کے خرچ کا حساب کتاب میرے پاس رہتا تھا۔ میں بھی بڑی کفایت سے کام لیتا تھا۔ ان کا پیسہ ضائع کرنے سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ اکثر اوقات ریل کے سفر کے دوران میں کئی اسٹیشن بھوکا رہتا تھا، کیونکہ وہاں روٹی مہنگی ملتی تھی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ناراض ہو جاتے تھے۔ کہا کرتے تھے، علی بخش، انسان کو ہمیشہ وقت کی ضرورت کے مطابق چلنا چاہیے۔ خواہ مخواہ ایسے ہی بھوکے نہ رہا کرو۔ اب اسی مربے کے ٹنٹے کو دیکھ لیجئے، ٹنٹے کو یعنی اس جھنجٹ کو، اس جمیلے کو۔ لائل پور کے ڈپٹی کمشنر صاحب، مال افسر صاحب اور سارا عملہ میری بڑی آؤ بھگت کرتے ہیں۔ آؤ بھگت کرنا، بہت عزت کرنا۔ بڑے اخلاق سے مجھے اپنے برابر کرسی پر بٹھاتے ہیں۔ ایک روز بازار میں ایک پولیس انسپکٹر نے مجھے پہچان لیا اور مجھے گلے لگا کر دیر تک روتا رہا۔ یہ ساری عزت ڈاکٹر صاحب کی برکت سے ہے۔ مربے کی بھاگ دوڑ میں میرے سر کچھ قرضہ بھی چڑھ گیا ہے، لیکن میں اس کام کے لیے بار بار لاہور کیسے چھوڑوں؟ جاوید کا نقصان ہوتا ہے۔ سنا ہے اپریل میں جاوید چند مہینوں کے لیے ولایت سے لاہور آئیں گے۔ جب وہ چھوٹا سا تھا ہر وقت میرے ساتھ رہتا تھا۔ اللہ کے کرم سے اب وہ بڑا ہوشیار ہو گیا ہے۔ جب اس کی والدہ کا انتقال ہوا تو وہ اور منیرہ بی بی بہت کم عمر تھے۔ لونگوال کی بیٹی منیرہ، یہ لونگوال کی بیٹی کا نام ہے، جسے علامہ پیار سے بانو کہا کرتے تھے۔ منیرہ میاں صلاح الدین سے بیاہی گئی، جو لاہور کی معروف شخصیت میاں امیر الدین کے بیٹے تھے۔ اچھا، منیرہ بی بی بہت کم عمر تھے۔ یہ دونوں کیا کہتے ہیں، بہن بھائی دونوں چھوٹے تھے، بہت کم عمر تھے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے نرس کے لیے اشتہار دیا، بے شمار جواب آئے۔ ایک بیوی نے تو یہ لکھ دیا کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کسی قدر پریشان ہوئے اور کہنے لگے، علی بخش، دیکھو تو صحیح اس خاتون نے کیا لکھا ہے۔ میں بوڑھا آدمی ہوں، اب شادی کیا کروں گا؟ لیکن پھر علی گڑھ سے ایک جرمن لیڈی آ گئی۔ کون تھی وہ؟ جرمن لیڈی سے کون مراد ہے؟ ڈورس احمد، جو حیات اقبال کے آخری 2 برسوں میں لونگوال کے بچوں کی اتالق اور نگران کے طور پر جاوید منزل میں ہی مقیم رہیں۔ وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کی سالی تھی۔ علی بخش کا تخیل بڑی تیز رفتاری سے ماضی کے دنلکوں میں پرواز کر رہا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر اسے اپنے ڈاکٹر صاحب یا جاوید یا منیرہ بی بی کی کوئی نہ کوئی خوشگوار یاد آتی رہتی ہے۔ جنگ پہنچ کر میں اسے ایک رات اپنے ہاں تیار رکھتا ہوں، دوسری صبح اپنے ایک نہایت قابل اور فرض مجسٹریٹ کپتان محبت خان کے سپرد کر دیتا ہوں۔ کپتان محبت خان علی بخش کو ایک نہایت مقدس تابوت کی طرح عقیدت سے چھو کر اپنے سینے سے لگا لیتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ وہ علی بخش کو آج ہی اپنے ساتھ لائل پور لے جائیں گے اور اس کی زمین کا قبضہ دلا کر ہی واپس لوٹے گا۔ حد ہو گئی ہے، اگر ہم یہ معمولی سا کام بھی نہ کر سکے تو ہم پر لعنت۔ عزیز طلبہ، یہ قدرت اللہ شہاب کی تحریر، ان کی لکھی ہوئی کتاب شہاب نامہ سے ماخوذ ایک تحریر ہے، جو شامل نصاب جماعت 10 کی اردو میں ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آ گئی ہوگی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔